فبأي آلاء ربكما تكذبان جو طریقہ محنت صحابہ کرام کا تھا وہ اپنے اور صحابہ کے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے انہیں دعوت دے کر ایمان کے عمل کے ماحول میں لایا کرتے تھے۔ مسجدیں ایمان کی تکمیل کے لیے ہیں اور مسجد میں ایمان کے حلقے ظاہر سے یقین ہٹا کر غیب پر لانے کے لیے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے مسجد سے باہر کے جتنے پھیلے ہوئے نقشے ہیں یہ سارے نقشے مشاہدات اور تجربات کے ہیں۔ ہمیں مشاہدات تجربات کے ماحول سے نکال کر عمل سے کامیابی کے یقین کو سمجھانا ہے۔ عمل سے کامیابی کا یقین مسجد کے ماحول میں اس طرح سمجھ میں آئے گا، عمل سے کامیابی کا یقین مسجد کے ماحول میں اس طرح سمجھ میں آئے گا جس طرح اسباب کی دنیا میں جا کر لوگوں کو حاجتوں کا پورا ہونا نظر آتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے جب تک ماحول نہ بدلے گا یقین نہ بدلے گا۔ ہم اسباب کے ماحول میں یقین کی بات کر کے آ جاتے ہیں، یہ نہیں کہ اسباب کے ماحول سے نکال کر پہلے اللہ کے وعدوں کے یقین کے ماحول میں لاؤ۔ اس لیے صحابہ کرام گشتوں کے ذریعے صحابہ کو مسجد میں جمع کرتے تھے اور یہ کہتے کہ تھوڑی دیر یہاں بیٹھو تاکہ ہمارے ایمان میں ترقی ہو اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ اس لیے ہمارے گشتوں کا اصل مقصد ہے ایک ایک امتی کو دعوت دے کر اعمال مسجد سے جوڑنا۔ اعمال مسجد یہی اعمال ہدایت ہیں جنہیں واپس جانا عزم کر کے جائیں کہ اپنی مسجدوں کو ملاقات کے دوران عمل سے خالی نہیں چھوڑیں گے اور مسجد میں اعمال دعوت قائم کرتے ہوئے ایک ایک امتی کو دعوت دے کے عمل میں لا کر جوڑیں گے۔ اس لیے کہ تربیت اور تقوی کے پیدا ہونے کا اصل موقع اصل جگہ مسجد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں رکھتے تھے، چوری کرنے والے کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا گیا تاکہ مسجد کے ماحول میں وقت گزرے۔ ثمامہ بن اسال کو 3 دن تک مسجد کے ستون سے باندھے رکھا، صرف اس لیے تاکہ یہ مسجد کے ماحول میں رہ کر شرک اور کفر سے نکل کر اسلام کی طرف آئے۔ 3 دن کے بعد ثمامہ بن اسال نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے دوستوں عزیزو، مسجد کے ماحول میں رہنا بذات خود عبادت ہے اور مسجد کے ماحول میں رہنا یہ اللہ سے ہدایت کے لینے کا اصل ذریعہ ہے، کیونکہ جو مسجد میں رہتے ہیں وہ فرشتوں کے پروں میں رہتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے فرشتوں کے پروں میں رہنے سے دلوں میں اس طرح ہدایت کا نور آئے گا جس طرح انڈوں مرغی کے پروں میں رہنے سے انڈوں میں حیات آتی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مسجد کے ماحول میں رہنا بذات خود مطلوب ہے۔ مسجد گزرگاہ نہیں ہے، مسجد گزرگاہ نہیں ہے بلکہ مسجد تو ٹھہرنے کی رہنے کی جگہ ہے۔ صحابہ کرام مسجد کو باضابطہ طور پر وقت دیا کرتے تھے اور مسجد میں خود بھی رہتے تھے، اوروں کو بھی دعوت دے کر اعمال مسجد سے جوڑا کرتے تھے۔ حدیث میں اس کے بڑے فضائل ہیں کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے رہنا یہ اللہ کی امان میں اس کی حفاظت میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے والے سے اس سے بھی زیادہ مل کر خوش ہوتے ہیں جتنا کوئی اپنے دوست سے مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو عذاب اللہ کے یہاں سے آنا مقدر ہو چکا ہوتا ہے اللہ اس کو مسجد کا آباد کرنے والے کی وجہ سے ٹال دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو جنہیں واپس جا رہے ہیں عزم کر کے جائیں کہ اپنی مسجدوں کو ملاقات کے دوران عمل سے خالی نہیں چھوڑیں گے۔ جتنی جماعت اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں ایک ایک مسجد میں جم کر کام کریں اور وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ لے کر انہیں بھی اعمال دعوت عملی طور پر کر کے دکھلائیں۔ کریں گے تو ہم انشاءاللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان